على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعن انس بن مالک مرفوعا ان من اشراط الساعة الفحش والتفاحش وقطيعة الارحام وائتمان الخائن احسبه قال وتخوین الامین۔ معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ کر سنائی گئی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ فحش گوئی اور فحاشی عام ہو جائے گی، رشتہ داری کو توڑا جائے گا، قطع رحمی کی جائے گی، اور خائن کو امین سمجھا جانے لگے گا اور امین کو خائن سمجھا جانے لگے گا۔ مطلب جو امانت دار ہے اس کو خیانت کرنے والا، اور جو خیانت کرنے والا ہے اس کو امانت دار سمجھا جانے لگے گا۔ یہ سلسلۃ الاحادیث کی حدیث میں سے حدیث نمبر 2561 ہے۔ اس میں قیامت کی نشانی بتائی گئی ہے کہ ان من اشراط الساعۃ الفحش والتفاحش، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ فحاشی اور فحاش گوئی، وقطیعۃ الارحام، قطع رحمی عام ہو جائے گی، وائتمان الخائن احسبہ قال، اور خائن کو امین سمجھا جانے لگے گا اور امین کو خائن سمجھا جانے لگے گا، وتخوین الامین۔ تو آج ہم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فحاشی اور فحش گوئی بالکل عام بات سی ہو گئی ہے۔ کوئی اس کو زیادہ عیب نہیں سمجھتا ہے کہ کوئی غلط بات ہے۔ آدمی ہنستے ہنستے، مسکراتے مسکراتے سب بولتے اور دیکھتے چلے جاتا ہے، اور رشتہ داری توڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت نیچرل بات ہے، بہت عام بات ہے کہ آدمی کب تک یار کس کا سر کا بوجھ، دوسرے کا سر کا بوجھ اپن کیوں اٹھائیں گے۔ تو یہ اس قسم کی تعویلات کر کے، اس قسم کی باتیں کر کے آدمی رشتہ داری کو توڑ رہا ہے۔ وہ آدمی کو جو معاشرے میں رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے وہ نہیں دکھ رہا ہے، اور جو اللہ کے خاطر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الحب للہ والبغض للہ، کہ محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، اس کو آپ کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خاطر آج کے دور میں جو شادی بیاہ ہو رہا ہے، آج کے دور میں جو شادی بیاہ ہو رہے ہیں، عقیقے ہو رہے ہیں، ولیمہ ہو رہا ہے، اس میں اگر آدمی خاندان کو نہیں پوچھ رہا ہے، صرف اللہ رسول کے خاطر، وہ یہ سوچ کے نہیں پوچھ رہا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پوچھا، وہ یہ سوچ کے نہیں پوچھ رہا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نکاح جو ہے آسان ہو، یہ سب چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ یہ کام کر رہا ہے، تو اس کو بولا جا رہا ہے کہ رشتہ داری توڑ رہا ہے۔ اب نہیں پوچھیں گے تو کب پوچھیں گے؟ اور جو دوسرے طریقے سے رشتہ داری توڑی جا رہی ہے، خاندان سے، پراپرٹی سے جو اس کا حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے، پراپرٹی سے بے دخل کیا جا رہا ہے، یا بڑا بھائی ہے تو اس نے پورے بھائیوں کا قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ سب چیزیں بالکل کوئی وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر حدیثوں کی دلیل اپنے یہ فلانے ٹھکانے یہ سب کرتے رہیں گے، لیکن یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رشتہ داری کو جوڑو، اس کو توڑا جا رہا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنے کی کوشش کی جا رہی۔ اور پھر وائتمان الخائن احسبہ قال، اور خائن کو امین سمجھا جانے لگے گا اور امانت دار کو خائن سمجھا جانے لگے گا۔ مطلب جو یہ سمجھتا ہے کہ ووٹ دینا، ووٹ مطلب تائید کرنا، یہ ووٹ جو ہے سیکولر ڈیموکریسی کا ایک مضبوط ستون ہے جس کے بغیر وہ قائم نہیں ہو سکتا، اور سیکولر ڈیموکریسی کو قائم کرنے والا امبیڈکر نے تو اس کے حساب سے قانون بنایا ہے، ٹھیک ہے، سیکولر ڈیموکریسی کو سامنے رکھ کر اس کے حساب سے قانون بنایا ہے، اس کو قائم کرنے والا یہودی ہے، ابراہم لنکن۔ تو آپ اگر کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے کر رہے ہیں، اس کی تائید کر رہے ہیں، اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، ووٹ۔ اور ایک جماعت، ایک گروہ جو ووٹ کو اللہ تعالیٰ کا حق سمجھتی ہے، جو ووٹ کو سمجھتی ہے کہ اس میں صرف اللہ کی تائید ہونا چاہیے، اللہ کے دین کی تائید ہونا چاہیے، اللہ کے سسٹم کی تائید ہونا چاہیے، تو اس کو خیانت
خیانت کرنے والا سمجھا جاتا ہے. تم اپنا ووٹ ضائع کر رہے ہو, تم ووٹ کے ساتھ خیانت کر رہے ہو. کہاں کی چیز کہاں لا کر فٹ کر دیتے ہیں اور کہاں سے کیا نتیجہ نکال لے رہے ہیں. یہ صرف اور صرف اپنے پیٹ کے خاطر, اپنے اس کے خاطر کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے حالات بہت سنگین ہو جائیں گے, ہم ان کو کھانے کمانے کے لالے پڑ جائیں گے. جیسے کھانے کمانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے رزق کا جو میٹر ہے وہ نیتاؤں کے ہاتھ میں دے کے رکھا ہے, بالکل ایسا تصور, جبکہ رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے, نیتا کے ہاتھ میں تھوڑی ہے. اگر ابھی تک ہوتا تو کب سے دے دیتا, لیکن یہ ہے نہیں. یہ صرف تقریر میں بولنے کے لیے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو قتل مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے. یہ تقریر میں بولنے کے لیے کہ آپ بیٹیوں, اس سے استدلال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں جو اپنے ہاتھ میں لکھی ہیں, یہ سب چیزیں جو ہیں صرف بولنے کے لیے, جب عمل کرنے کی باری آئے گی تو تعویلیں کر کے ان سب چیزوں سے اپن نکل جائیں گے. پھر ایمان ڈگمگا جائے گا, پھر سب کچھ ہونے لگے گا, پھر پورا سب کچھ دکھنے لگے گا. اللہ نے رزق کا اپنے ہاتھ میں لیا ہے, کنجی رزق کا مسئلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے, کب دینا ہے, کیسے دینا ہے, کب نہیں دینا ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. لیکن اس چیز کو نظر انداز کر کے پھر بہانے تعویلات کر کے نیتا کے سہارے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ذلت اور رسوائی سے ہم کو گزارتا ہے اور ہم ذلت اور رسوائی سے گزر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے رزاق جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح امانت دار بنائے, خیانت کرنے سے بچائے, صلہ رحمی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.